اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا 14واں سبق اور 14ویں سبق کی تمارین ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی، اور تمارین میں پہلی تمرین تو بالکل وہی جو ڈاکٹر صاحب کا اپنا انداز ہے کہ سوالوں کے جواب پوچھتے ہیں، اور وہ سوال جو ہیں وہ سبق سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسری تمرین میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جملہ شرطیہ کے حوالے سے اذا کا استعمال جو ہے اس بتایا تھا۔ اذا کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ظرف ہے لیکن شرط کے معنی کو شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شرط کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، لہٰذا جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جملہ شرطیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، شرط اور جواب شرط۔ اذا کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ اذا جو ہے یہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن معنی جو ہے وہ مستقبل کی کیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی تھی کہ کبھی کبھار جو ہے یہ فعل مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ جواب شرط میں آنے والا فعل مضارع جو ہے فعل جو ہے وہ بھی فعل مضارع ہو۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کہ یاد دہانی کے طور پہ کی ہیں، یعنی ہم پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں، اور ختم ہم نے یہاں پر کیا تھا کہ جواب شرط پر فا کا داخلہ، فا کا ملایا جانا یہ واجب ہے۔ کئی صورتیں ہیں اس کی، ان میں سے دو صورتیں ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی تھی جن کو ہم نے 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ 4 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب جواب شرط جملہ اسمیہ ہو تو فا لازماً داخل ہوگا، جب جواب شرط فعل امر ہو تو فا لازمی داخل ہوگا، جب جواب شرط فعل نہیں ہو تو فا لازماً داخل ہوگا، جب جواب شرط استفہام کے ساتھ شروع ہو رہا ہو، یعنی استفہام ہو، سوال ہو، تو پھر داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں جی، اب انہی باتوں کی آپ کہہ لیں کہ پریکٹس ہمیں کروا رہے ہیں۔ تو تمرین اگلی ہے جی، عین الشرطہ، آپ نے تعین کرنی ہے شرط کی، اور و جواب الشرطی، اور جواب شرط کی، فیما یاتی، ان دا فالوئنگ، و اذا کان الجواب، اور جب جواب مقترناً ملا ہوا ہو بالفاء، فا کے ساتھ، تو فذکر سبب ذالک، تو اس کا سبب بیان کرنا ہے۔ تو بڑی خوبصورت ایکسرسائز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ بتا رہے ہیں کہ پوچھ آپ سے یہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جملہ شرطیہ کچھ دیے ہوئے، ان میں شرط اور جواب شرط کی تعین کرنی ہے، اور جب جواب جو ہے یعنی جواب شرط فا کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس فا کے آنے کا سبب بیان کرنا ہے آپ نے کہ وہ کیا ہے۔ فا کا سبب جو ہم نے پڑھا ہے یا ہمیں جو پڑھایا گیا ہے وہ 4 سبب بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ ہونا جواب شرط کا، نمبر 2 فعل امر ہونا، نمبر 3 فعل نہیں ہونا، اور نمبر 4 استفہام ہونا۔ تو یہ سبب آپ نے بیان کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیت ذکر کی انہوں نے، قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، نماز کے لیے، تو فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو وجوہکم، اپنے چہرے دھو لیا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، الی المرافق، کونیوں سمیت، یعنی یہاں پر ہم اس کو کریں گے، تو تم دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت۔ وامسحوا، اور مسح کر لیا کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، با کی پریپوزیشن لگی ہوئی ہے مسح کرنے کے ساتھ۔ وارجلکم، اچھا اب ذرا نوٹ کریں کہ وامسحوا برؤوسکم، رؤوسی کی جر با کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور ارجلا کی نصب جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ارجلکم ہے یہ رؤوسکم پر عطف نہیں ہے، گرامیٹیکلی یہ وجہ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ عطف ہوتا رؤوس پر تو اس کو ہم ایسے پڑھتے برؤوسکم وارجلکم، پھر اس کو ایسے پڑھا جاتا، اس کو ارجلکم پڑھا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ عطف ہے اسی پر جو چل رہا ہے۔ فاغسلوا، دھو لو، وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین، یعنی یہ 3 چیزیں دھوئی جائیں گی، تمہارے اپنے چہرے دھو لیا کرو، اپنے ہاتھ دھو لیا کرو کونیوں تک، کونیوں سمیت،
اور اپنے پاؤں دھو لیا کرو اپنے ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت. تو یہ دھونے کے ساتھ ہے تعلق اس کا. اور مسح کس کا ہوگا؟ صرف وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا. ٹھیک ہے، تو یہ تقدیم تاخیر یہ ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ پھر کنفیوژن یہیں سے ساری ہو جاتی ہے کہ اگر اس پہ عطف کریں تو یہ ارجلکم ہوتا، ارجلکم نہ ہوتا. ٹھیک ہے، سورۃ المائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے آ گئی ہے جی، آیت نمبر 6. اذا سے شروع ہو رہی ہے جی، قمتم الی الصلاۃ، یہ شرط ہے، اور جواب آ رہا ہے فاغسلوا، یہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے، اور فا داخل ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فعل امر، فعل امر آ رہا ہے، لہٰذا ساری باتیں جو انہوں نے ہمیں کہی تھی وہ ہم نے پوری کر دی. شرط بھی پتہ چل گئی، جواب شرط بھی پتہ چل گیا، اور فا کا داخلہ ہوا ہے، اور کس وجہ سے داخلہ ہوا ہے وہ بھی وجہ پتہ چل گئی. دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں جی، دوسری ایگزامپل کی طرف. قال تعالی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورۃ شعراء میں کہ اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اذا مرضت یہ شرط ہوگی جی، ہوا یشفین جواب شرط ہے، فا داخل ہوا ہے، کیوں؟ جملہ اسمیہ کی وجہ سے. ہوا یشفین، وہ شفا دیتا ہے مجھے. یہ مجھے کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اصل میں یشفینی تھا. ٹھیک ہے، شفا یشفی، یشفینی، نون لکھا ہوا ہے، زیر نون کی بتا رہی ہے کہ آگے یا متکلم جو ہے وہ محذوف ہے. لکم دینکم ولی دین، ولی دینی. ٹھیک ہے، یہ ایگزامپل ایک بس آپ نے یاد رکھنی ہے، لکم دینکم ولی دینی، تو وہاں پر یہ ساری باتیں یاد آ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے ایکسپلین بھی کر دیا، یشفینی ہے ایکچولی. تیسری ایگزامپل، قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اذا نودی للصلاۃ یہ شرط ہو گیا، اور فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع یہ جواب ہو گیا. اور فا داخل ہے، فا داخل کیوں ہے؟ اسعوا فعل امر کی وجہ سے. ترجمہ بھی دیکھ لیں، اے ایمان والو، اذا نودیا جب ندا دی جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، الصلاۃ نماز کے لیے کون سی نماز؟ من یوم الجمعۃ جمعے کے دن میں سے. کون سی نماز؟ ظاہر بات ہے جمعے کی نماز ہی ہوگی. تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لب کو اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع اور بیچنا چھوڑ دو. سورہ جمعہ کی آیت تھی. چوتھی ایگزامپل ہے اذا دخل، یہ اب حدیث آ گئی ہے جی. اذا دخل احدکم المسجد، یہ ہو گیا جی آپ کا شرط، اور جواب شرط ہے فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے. ٹھیک ہے، فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. اس میں اب جو فا داخل ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لام امر استعمال ہوا ہے. ٹھیک، امر تو ہے نا، چاہے لام کے ذریعے امر ہو رہا ہے یا چاہے ڈائریکٹ امر ہو رہا ہے. لام جو ہے وہ تھرڈ پرسن یا فرسٹ پرسن کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوگا، درخواست کرنے کے لیے استعمال ہوگا، اور مشورہ دینے کے لیے استعمال ہوگا، جبکہ فعل امر جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کو حکم دینے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے یا مشورہ دینے کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی جی. جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے. وقت بھی دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ نماز کھڑی ہوئی اور آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئیں گی. 5ویں ایگزامپل ہے جی، قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، شرط ہوگی جی، اذا جاء اجلہم جب ان کا اجل یعنی ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے، تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک ساتھ بھی پیچھے نہیں کی جاتی اور نہ ہی آگے کی جاتی ہے. یعنی موت کے حوالے سے بات یہ کی گئی ہے، اصل تو موت کی بات ہی ہے نا، یا عذاب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اللہ کا عذاب جب آنا ہوتا ہے یا موت آنی ہوتی ہے تو ایک ساتھ جو ہے وہ نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. یہاں پر فا داخل نہیں ہے. کیوں داخل نہیں ہے؟ اس لیے کہ سمپل فعل مضارع ہے منفی والا. ٹھیک ہے، فعل امر نہیں ہے، فعل نہیں ہے، اور
کیا نہیں ہے؟ استفہام نہیں ہے اور جملہ اسمیہ نہیں ہے. تو یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا کہ نارمل، یعنی انہوں نے تو ہمیں 2 مین وجوہات بتائی ہیں نا، اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہوں گی، تو یہ ایک وجہ نہیں ہے فا کے داخلے کی. کون سی؟ کہ جب آپ کا جملہ جو ہے وہ جواب شرط جو ہے وہ منفی فعل مضارع ہو، منفی فعل مضارع لا کے ذریعے آ رہا ہے تو فا کا داخل کرنا واجب نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ پوائنٹ اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں. سورہ نحل کی آیت ہے جی. چھٹی ایگزامپل ہے، یہ احادیث ہیں، یعنی نیلے قلم میں احادیث ہیں. اذا شرب الکلب، اذا شرب الکلب فی اناء احدکم، اذا شرب الکلب جب پی لے کتا، فی میں، اناء برتن، احدی کم تم میں سے کسی کے، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں پی لے تو جواب شرط ہے فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا. اب فا داخل ہے کیونکہ امر آ رہا ہے. فَلْيَغْسِلْهُ، غسل یغسل دھونا، فَلْيَغْسِلْهُ تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو دھوئے. کس کو دھوئے؟ کتے کو نہیں دھوئے گا، برتن کو دھوئے گا. تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو دھوئے، اس برتن کو دھوئے. سبعاً 7 مرتبہ، 7 مرتبہ دھوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ 7 مرتبہ دھونے سے جو کتے کے اس میں تھوک میں، اس کے لعاب میں جو جرمز ہوتے ہیں یا ایسے کچھ بیکٹیریا وائرسز ہوتے ہیں، وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ دھونے سے نہیں ہٹتے. 7 مرتبہ دھویا جائے تو وہ ہٹ جاتے ہیں. یہ سائنس بتا رہی ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بتا دیا تھا کہ 7 مرتبہ دھو لیں. کسی نے نہیں پوچھا جی 7 مرتبہ کیوں دھوئیں جی، 3 مرتبہ دھونے سے نہیں بات بنے گی، 4 مرتبہ دھونے سے. آج یہ سوال ہوتے ہیں جی کیوں 7 مرتبہ کیوں دھوئے. تو دوسری طرف وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ریسرچ پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ان کے دین میں کیا ایسی باتیں ہیں جو ان کے قرآن نے انہیں بتا دی ہیں، ان کے نبی نے انہیں چیزیں بتاتی ہیں. تو وہ ریسرچ جب کرتے ہیں تو انہیں یہ پتہ چلتا ہے. تو یہ دیکھیں جی، یہ ہے دین ہمارا. شرط آ رہی ہے اذا سمیتم بالتعاون فی ارض، یہاں تک شرط ہے جی. اب کہیں گے کہ مجھے کیسے پتہ چلتا تھا یہاں تک شرط ہے؟ تو اصل میں ساتھ سے ترجمہ میرا چل رہا ہوتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے آگے شرط آ رہی ہے. کیسے؟ جیسے اذا جب سمیتم تم سنو، بالتعاونی تعاون کے بارے میں، فی اردن کسی جگہ، کسی جگہ میں تمہیں تعاون کے بارے میں خبر ملے، جب تم سنو تعاون کے بارے میں کسی جگہ، تو جواب شرط ہے لا تدخلوها. فا داخل ہوا ہے، لا نہیں آ گیا یعنی نہیں. لا تدخلوها تو تم اس جگہ داخل مت ہو، اس علاقے میں داخل مت ہو. جب تمہیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر تعاون پھیلا ہوا ہے تو وہاں پر داخل مت ہو. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور جب وہ تعاون واقع ہو جائے کسی جگہ میں، وَأَنْتُمْ بِهَا، اس حال میں کہ تم اس جگہ پر موجود ہو، تعاون ہو گیا اور تم وہاں پر موجود ہو، تو فَلَا تَخْرُجُوا، تو تم باہر مت نکلو، منہا وہاں سے. تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. پہلی بات یہ کہ تمہیں پتہ چلے کہ کسی جگہ پر تعاون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں تم نے جانا نہیں ہے. صحیح ہے؟ یعنی اب یہ توکل نہیں ہے. دین ہمارا یہ نہیں کہہ رہا کہ توکل ہے کہ جی اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا، اور یہ نہیں، منع فرما دیا نہیں جانا. اور جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر تعاون پھیل چکا ہے تو تم وہاں سے باہر بھی مت نکلو. تو دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو شیئر کی جا رہی ہیں. 8ویں ایگزامپل، وَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، اذا نعس احدکم فی الصلاۃ. اب میں ترجمہ ساتھ کروں گا پھر آپ سے پوچھوں گا شرط کیا ہے. جب نعسا، نعسا کے معنی ہوتے ہیں اونگ آنا، ٹھیک ہے. احدکم تم میں سے کسی کو اونگ آئے، فی الصلاۃ نماز میں، جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آئے، فلینم تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے، حتی یعلم ما یقرأ یہاں تک کہ وہ جان لے جو وہ پڑھ رہا ہے. اب ظاہر بات ہے یہ کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا. یہ وہ نفلی نماز ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نفل پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، لیٹ نائٹ آپ پڑھ رہے ہیں نماز، اٹھے ہیں، نیند پوری نہیں ہوئی آپ کی، نماز پڑھنے لگے ہیں آپ، اور نماز پڑھنے میں آپ کو اونگ آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہے، شدت ہے، تو کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور غلط بھی پڑھ سکتے ہیں آپ.
لہٰذا تقاضا دین کا یہ ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب نیند آنے لگے نماز میں تو چاہیے کہ سو جائے انسان، نیند پوری کرے، اور جب فریش ہو، یعنی یہ حتیٰ یعلم ما یقرأ، یہ معنی ہے کہ فریش ہو پھر اس وقت پڑھ لے، یہاں تک کہ وہ جان لے جو وہ پڑھ رہا ہے. یعنی اسے پتہ ہونا چاہیے پورے شعور کے ساتھ کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اکثر یہی ہوتا ہے نیند میں، عام طور پہ انسان پہ نیند کا جب غلبہ ہوتا ہے اور کوئی اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ عجیب عجیب جواب دے رہا ہوتا ہے، یعنی بات وہ کچھ پوچھ رہا ہوتا ہے، جواب اس کا کچھ اور ہوتا ہے. تو جب وہ خود پڑھ رہا ہوگا، یعنی قرآن پڑھ رہا ہوگا، تو لفظ اس کی زبان سے صحیح نہیں نکلیں گے. تو بڑی خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. 9ویں ایگزامپل یہ بھی ایک حدیث کی شکل میں ہے. اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے، یعنی جب نماز کھڑی ہو جائے، آپ یہ کہہ لیں نماز کی اقامت کہہ دی جائے، یہ شرط ہے. تو جواب شرط اور فا داخل، کیونکہ لا ناہیہ آ رہا ہے یعنی فعل نہیں ہے، تو لا صلاۃ الا المکتوبۃ، تو سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں ہے. یہاں پر کون سی نماز مراد ہے؟ اور اقامت آپ کو پتہ ہے جماعت کی نماز کی جائے گی نا، جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، اقامت کہہ دی گئی، اور آپ جو ہیں وہ کوئی نوافل کوئی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز نہیں ہوگی سوائے فرض نماز کے. تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ وہ ختم کریں وہیں پر اور فرض نماز جو ہے اس میں شامل ہو، یعنی کہ آپ کی رکعتیں نکلتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے نوافل یا سنتیں جو ہیں وہ ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑی واضح. دیکھیں احادیث کو اگر ہم سمپل اپنے جتنی عربی آتی ہے اس حوالے سے لیں تو کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم خود ہی مشکل بنانا چاہیں تو یہ مشکل بن جاتی ہیں. بہرحال تو یہ 9 ایگزامپلس تک قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں. 10ویں نمبر پہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے شاعر کا ایک شعر بھی بیان کر دیا، اور شعر مجھے تو سیدھی سی بات ہے آتے نہیں ہے، نہ مجھے اتنا زیادہ شعر کا شوق ہے. میں بس آپ کو دکھا دیتا ہوں، ترجمہ بھی کر کے دے دیتا ہوں. اذا لم تستطع شیئا فدعہ، اذا جب لم تستطع، ماضی آ رہا ہے، آپ کہیں گے ماضی تو ہے نہیں، یہ تو مضارع کے ساتھ لم آ رہا ہے، تو لم کے ساتھ جب مضارع ہے تو ماضی کے معنی میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو وہ بات پوری ہوگی. اذا لم تستطع شیئا، جب تو کسی چیز کی استطاعت نہ رکھے، جب تو کسی چیز کی استطاعت نہ رکھے تو جواب شرط ہے فا داخل ہے، اس لیے کہ فعل امر ہے، فدعہ، تو اسے چھوڑ دے، تو اسے چھوڑ دے. استطاعت نہیں ہے تو چھوڑ دینی چاہیے چیز. وجاوزہ الی ما تستطیع، اور کوشش کر اور اس طرف بڑھ جس کی طرف تو استطاعت رکھتا ہے. موٹی بات ہوتی ہے لیکن شاعر جو ہے وہ لمبی بات کو الفاظ کچھ آگے پیچھے کر کے ایسے بیان کر دیتا ہے کہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے. اب ہم چونکہ ہمارا مزاج یا ذوق عربی والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں شاید عربی اشعار میں وہ چیز نظر نہ آئے. ہم اردو اشعار تو بڑے شوق سے اور لہلہا کے پڑھتے ہیں، لیکن عربی شعر میں مجھے مطلب وزن کا بھی مسئلہ بن رہا ہوگا. اپریشیٹ وہی کر سکتا ہے جو عربی جانتا ہے صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے، تو اذا لم تستطع شیئا فدعہ وجاوزہ الی ما تستطیع، تو یعنی میرے پڑھنے میں وہ بالکل مزہ نہیں ہوگا شعر کا، نہ میں وزن صحیح رکھ سکوں گا نہ، لیکن عرب جو ہے جب اس شعر کو پڑھے گا تو ظاہر بات ہے صحیح پڑھے گا. اسی طرح جب ہم اردو شعر پڑھتے ہیں تو اس کے وزن میں یا اس کے ردیف قافیہ میں جو فرق کر دیتے ہیں تو شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بہرحال تو میسج بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی بتا دیا کہ شرط اور جواب شرط کیا ہے اور فا کے داخلے کی وجہ کیا ہے. 11ویں ایگزامپل ہے قال شوقی فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شوقی ایک شاعر ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا ہے وَإِذَا رَحِمْتَ، شرط ہو گیا جی، فَأَنْتَ أُمٌ أَوْ أَبٌ. اِذَا رَحِمْتَ، جب آپ رحیم ہوتے ہیں، جب آپ رحم کرتے ہیں، جملہ اسمیہ آ رہا ہے اس لیے فا داخل ہے، فَأَنْتَ أُمٌ أَوْ أَبٌ، تو آپ ماں اور باپ جیسے ہیں، یعنی آپ کی رحمت بالکل ایسے ہے جیسے ماں باپ کی رحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں شوقی
شاعر نے بات کی ہے۔ لیں جی 11 ایگزامپل مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں جی۔ اب اگلی تمرین ہے ادخل اذا داخل کرنا ہے آپ نے فی جملتین 2 جملوں پر علی ان یکون جوابها خالیہ من الفاء، اس طور پہ کہ ان کا جواب جو ہے فا سے خالی ہو۔ یہ آپ کے لیے تھے لیکن میں نے جملے کاپی کر کے یہاں پر لکھ دی ہیں۔ پہلا جملہ جو انہوں نے بنایا تھا وہی میں نے لکھا ہے، اذا کتب الطلاب الواجبات، جب طلبہ ہوم ورک لکھ لیں گے تو فرح بہم المدرس، تو مدرس ان سے خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو فا داخل نہیں ہے۔ اذا انتہا الدرس، الگ الگ پڑھ رہا ہوں، ملا کے پڑھ رہا ہوں، اذا انتہا الدرس، جب سبق ختم ہو جائے گا، خرجت طلاب من الفصل، تو طلباء کلاس سے باہر نکل جائیں گے۔ 2 جملے انہوں نے کہتے ہیں آپ اپنی مرضی کے بنا سکتے ہیں، کوشش کریں اپنی مرضی کے بنانے کے، ورنہ حل آپ کو مل جائے گا جی۔ اس کے بعد اگلی تمرین ہے جی ادخل اذا فی 4 جمل، 4 جملوں میں آپ نے اذا استعمال کرنا ہے، علی ان یکون الجواب، اور شرط یہ ہے کہ جواب جو ہے پہلے جملے میں فی الاول جملتن اسمیتن، پہلے میں جملہ اسمیہ ہو، دوسرے میں وفی الثانیۃ فعل امر، دوسرے جملے میں فعل امر ہو، وفی الثالثۃ فعلا مضارعا مقترنا بلام الامر، اور تیسرے میں فعل مضارع ہو اس کے ساتھ لام امر ملا ہوا ہو، اور چوتھے میں پھر رابعۃ فعلا مضارعا مقترنا بلا الناہیہ، اور چوتھے میں فعل مضارع ہو جواب شرط میں اور ملا ہوا ہو اس کے ساتھ لا ناہیہ۔ تو یہ 4 جملے آپ نے بنانے ہیں جی۔ 4 جملے، پہلے جملے میں جواب جملہ اسمیہ ہو، دوسرے میں فعل امر ہو، تیسرے میں فعل مضارع لام امر کے ساتھ ملا ہو، اور چوتھے میں لا ناہیہ ہو۔ تو یہ بھی میں نے آپ کے لیے بنا دیے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی۔ اس میں پہلا جملہ جی ہے کہ جملتن اسمیتن فی الاولی، اذا اردت ان تنام، جب تو سونے کا ارادہ کرے، فغرفتی مفتوحۃ، تو میرا کمرہ کھلا ہوا ہے، یعنی جب تیرا سونے کا ارادہ ہو تو میرا کمرہ کھلا ہوا ہے، تو اس میں سو سکتا ہے جا کر، ٹھیک ہے۔ یہ جی جملہ اسمیہ تھا، غرفتی مفتوحۃ، تو فا داخل ہو گیا۔ دوسرا فعل امر فی الثانیہ، یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے نا، اذا سمعت الاذان، جب تو اذان سنے، فاذهب الی المسجد، تو مسجد کی طرف جا، ٹھیک ہے، فعل امر آ گیا۔ تیسرا ہے فعلا مضارعا مقترنا بلام الامر فی الثالثہ، تیسرے میں جو فعل مضارع جس کے ساتھ لام امر ملا ہوا ہے، اذا رأى احدکم احمد، جب تم میں سے کوئی احمد کو دیکھے، فلیسألہ، یہ دیکھیں لام امر آ گیا جی، فلیسألہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے پوچھے، ان سبب غیابہ، تو اس کے غائب ہونے کا، اس کے ایبسنٹ ہونے کا سبب جو ہے وہ پوچھے اس سے۔ اور چوتھے میں کیا داخل کرنا ہے؟ لا ناہیہ داخل کرنا ہے، تو وہ ہے جی جملہ اذا دخلت المسجد، جب تو مسجد میں داخل ہو، تو فلا تجلس، تو مت بیٹھ، حتی تصلی رکعتین، یہاں تک کہ تو 2 رکعات ادا کر لے، ٹھیک ہے، یعنی 2 رکعات ادا کرنے تک، حتی تک نہ بیٹھ، ٹھیک ہو گیا۔ لے جی 4 جملے الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور الحمدللہ بہت خوبصورت سبق تھا، بڑی اچھی ایکسرسائزز تھیں، بڑی پریکٹس ہو گئی۔ مین تھیم اس لیسن کا کیا تھا؟ اذا ظرف ہے لیکن شرط کے معنی میں آتا ہے، اس شرط کے معنی اس میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے جملہ شرطیہ پہ داخل ہو جاتا ہے۔ شرط اس کی یہ ہے کہ اس کا جو اس کے ساتھ فعل استعمال ہوتا ہے ماضی استعمال ہوتا ہے، معنی مستقبل کے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس کے ساتھ کبھی کبھار فعل مضارع بھی آ جاتا ہے اذا کے ساتھ، اور اسی طرح جواب شرط میں فعل مضارع بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جواب شرط پہ فا کا ملانا جو ہے، فا کا داخل کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ کئی مواقع ہیں اس فا کے داخل کرنے کے، جس میں سے 2 مواقع جنہیں ہم نے 4 مواقع میں تقسیم کیا وہ ہمیں پتہ چل گئے ہیں۔ نمبر 1 موقع یہ ہے کہ جواب جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، دوسرا موقع جواب فعل امر ہو، تیسرا موقع جواب
فعل نہیں ہو، اور چوتھا موقع جواب استفہام ہو۔ تو الحمدللہ یہ باتیں بس یہ سمری ہے، اسے بنا کر اپنے پاس رکھ لیں، قرآن پڑھتے ہوئے حدیث پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو نوٹ کریں، اپلائی کریں، اپلیکیشن کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا۔ الحمدللہ جی ہمارا 14واں سبق مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں 15ویں سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔